ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي موضع آخر ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وفي آية آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء، برادران عزیز، یہ ہمارا پروگرام اور مجلس اتفاقی ہے، کوئی باقاعدہ پہلے سے منظم نہیں. اصل ہمارا جانا ہوا تھا ادھر نلگنڈا کی طرف، وہاں بھی کوئی پروگرام طے نہیں تھے، لیکن ہو گئے اتفاقاً ہی. تو صبح ہماری واپسی یہاں سے اعلی صبح، تو ہمارے حضرت ناظم صاحب زیدہ مجدہم کی شفقتیں اور حضرت کا حسن ظن، تو حضرت کی طرف سے یہ بات آئی کہ کچھ مختصر مجلس اہل علم کی منعقد ہو جائے. تو خیر کا کام جو بھی ہو جائے اس میں سبقت کرنی چاہیے، اس کو منظور کیا. یہی جذبہ اصل ہونا چاہیے. خیر کا جو بھی کام ہو جائے ممکن ہے اللہ اسی کو نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے. یہ چیز اصل ہے دوستو. کوئی مستقل موضوع بھی نہیں ہے میرا آج بات کا. جیسے یہ مجلس اتفاقی، ایسے ہی کیف متفق چند باتیں بس آپ حضرات سے مذاکرے کے طور پر عرض کرنا ہے. اب یہ 1 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے، سال میں بس چند مہینے کم ہیں. جن حالات سے ہم، آپ، سارا ملک بلکہ ساری دنیا گزر رہی ہے، دوچار ہو رہی ہے، اللہ تعالی شانہ، ہم دعا کرتے ہیں سب مل کر اللہ تعالی شانہ سارے عالم سے اس وبا کو ختم فرمائے. ان حالات نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا. اس سے پہلے بھی وبائی امراض آتے تھے، لیکن علاقائی طور پر، اکثر علاقائی طور پر آتے تھے، کسی خطے میں، کسی علاقے میں. یہ صورتحال کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں اس کی لپیٹ میں آئی ہو، بظاہر میرے علم، یہ تو لفظ بولنا بھی مناسب نہیں، ہمارا علم ہی کیا ہے، لیکن میں نے اور بھی حضرات سے معلوم کیا جن کی تاریخ پر نظر ہے، تو سب نے یہی کہا کہ ہاں ایسا ہمارے علم میں نہیں کہ ایسی کوئی وبائی صورت جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو، ایسی تاریخ میں بظاہر مثال نہیں. واللہ عالم.
بہرحال تو ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ ان حالات نے سب کو متاثر کیا، لیکن سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے وہ ہماری برادری پر، علماء کی اور ہمارے مدارس پر، مکاتب پر سب سے زیادہ اثر اس کا ہوا ہے۔ لوگوں کے کاروبار پر بھی بہت اثر ہوا، لیکن کافی حد تک الحمدللہ، زیادہ نہ صحیح تھوڑا شروع ہو گیا، لیکن مدارس ابھی اپنی نہج پر نہیں آئے۔ اہل علم، علماء، وہ بھی جو ان کی ایک مصروف زندگی الحمدللہ ہوتی تھی، تو وہ ابھی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ اور ہمارے مدارس اور مکاتب کے طلباء کے حال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت احساس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تحقیق کی، سروے کیا ہے، اخبارات میں کئی دفعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک بہت بڑی تعداد، ان لوگوں نے پرسنٹ بھی لکھا ہے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا اتنے پرسنٹ طلباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ذہنی طور پر آئندہ تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ بہت سے کچھ اپنے کام میں لگ گئے، بہت سے ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے۔ تجربہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے عزیز طلباء خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ کام میں لگ گئے، چلو کچھ غنیمت ہے، لیکن خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں ماحول اچھا نہیں ملا، مجلسیں نہیں ملی، سوسائٹی اچھی نہیں ملی، تو وہ خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کے حال پر، ساری امت کے حال پر، بلکہ ساری دنیا، ساری مخلوق پر اللہ رحم فرمائے۔ دوستو، حدیث شریف کے اندر ایک بات آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے تعلق سے ہی خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیماری آتی ہے ایمان والے کو، بیماری اگر آتی ہے تو کان کفارۃ لما مضی و موعظۃ لما یستقبل، تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے، ایمان والے کے لیے عبرت کا ذریعہ بنتی ہے، برخلاف منافق کے۔ آگے منافق کا حال بیان کیا۔ منافق کو اگر بیماری آتی ہے تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بیماری نہ اس کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی، اور نہ ہی وہ اس بیماری سے اور ان حالات سے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کوئی عبرت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ اونٹ کو اس کا مالک کبھی رسے سے باندھ دیتا ہے اور کبھی اسے کھول دیتا ہے چرنے کے لیے یا اور کسی مقصد سے۔ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مالک نے کیوں باندھا تھا اور کیوں کھول دیا۔ تو یہی حال منافق کا ہے۔ وہ اگر حالات سے دوچار ہوتا ہے، بیماری وغیرہ سے، تو وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا اور اپنا محاسبہ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا کہ یہ حالات بالآخر اللہ کی ناراضگی کا سبب میرے لیے کیوں بنے، اور آئندہ مجھے اپنی زندگی میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں مومنین کے زمرے میں، مومنین کاملین کے زمرے میں اللہ ہمیں داخل فرمائے، ہمارے ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں اللہ کمال عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم روایت ہے دوستو، آج کے حالات کے لیے، جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کی بنا پر ایک بات میرے ذہن کے اندر آتی ہے
کہ ہمارے مدارس اور اہل علم پر ان حالات کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ جب یہ بات ہے تو کیا ہمیں آئندہ کے لیے کچھ عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات ذہن کے اندر آتی ہے۔ حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ تو ہمارے اہل علم اور خواص کی مجلس ہے اور انفرادی باتیں ہیں۔ الحمدللہ مدارس، مکاتب، مساجد کا نظام بہرحال اللہ کا فضل ہے، علماء سنبھالے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے تھے، لیکن دوستو عمل کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ کا بھی حال یہی ہے، ایک ان کا ظاہر اور صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایسا زمانہ آ جائے گا، قرب قیامت میں ایسے حالات ہوں گے، اسلام کا نام رہ جائے گا۔ اسلام سے مراد ہے، شراح حدیث لکھتے ہیں، اسلام سے مراد ہے اعمال اسلام، اور نام سے مراد ہے ان کی صورت۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی صورت تو پائی جائے گی، یہ اعمال وجود میں آئیں گے، لوگ ان اعمال کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، لیکن غالب محض صورت رہے گی، ان کی معنویت اور ان کی روح وہ ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھیں گے لوگ، لیکن نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح ہے خشوع۔ نمازوں میں خشوع نہیں رہے گا۔ نماز کی تاثیر تو یہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک قصہ آیا کہ ایک صاحب نماز پڑھتے تھے لیکن چوری بھی کیا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ جی فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستنہاہ ما تقول، اس کی نماز، اس کے بارے میں جو کچھ تم عرض کر رہے ہو، اب یہ جب اہتمام سے نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز اسے اس برائی سے روک دے گی۔ یہ ہے نماز جس کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز، ہم لوگوں کی نماز آج وہ اثر نہیں دکھا رہی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد اللہ تعالی شانہ نے تقوی بیان فرمایا۔ روزہ رکھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، لیکن اس بات کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہمیں تقوی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ روزہ بھی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، ہماری زبان سے جھوٹ بھی جاری ہو رہا ہے، روزے کی بھی حالت ہے، اور دوسروں پر طنز اور تبصرے اور فقرے بھی کسے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے کا مطلب یہ ہے، خود میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں دوستو، مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اللہ تعالی شانہ جو کمی ہے ہمارے اندر اس کمی کو ختم فرمائے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ رسم کے معنی ظاہر، قرآن کا ظاہر باقی رہ جائے گا، قرآن کی بھی روح نکل جائے گی، قرآن کے ظاہر پر خوب توجہ دی جائے گی، الفاظ کو خوب درست کیا جائے گا، قرآن پڑھا بھی جائے گا، لیکن یہ قرآن ہم سے کیسی زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس قرآن میں جو امثال، عبرتیں اور
مواعظ کی باتیں اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمائی ہیں، ہم ان سے وہ عبرتیں حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، ہم ان امثال پر غور کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سب چیزیں قرآن کے تقاضے کے اندر آتی ہیں، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ لا یبقى من القرآن الا رسم مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد ہوں گی، ظاہری عمارت اور بلڈنگ کے اعتبار سے بھی مضبوط مزین ہوں گی، نمازیوں سے بھی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے ویران ہوں گی، روح نکل جائے گی مسجدوں کی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی وجہ سے ان باتوں کی پیش گوئی فرمائی۔ ان پیش گوئیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بارے میں ہوشیار رہنا کہ ہم اس کا مصداق نہ بنیں۔ دوستو، الحمدللہ مساجد مدارس کا نظام اہل علم اللہ کا شکر ہے سنبھالے چلے آ رہے ہیں، لیکن کچھ کمی ہے۔ آخر زیادہ اثر انہی مدارس مکاتب کے نظام پر کیوں پڑا ہے؟ تو حدیث شریف کا تقاضا یہ ہے کہ بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان حالات سے آگے کی زندگی کے لیے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، میں چھوٹا آدمی ہوں، اس سے کوئی بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے بڑے میں خاص طور پر ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، ایسا لگتا ہے کہ علماء کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت کو ہی بھیجا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ دور حدیث کے ایک دفعہ حضرت کے پاس آئے اور حضرت نے جو کمی محسوس کی ان کو متنبہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنا تأثر بتایا۔ ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ تھے، ان اساتذہ نے، اور یوں کہا کہ جب حضرت نے یہ باتیں ہم سے کہیں تو اس وقت تو ہمیں ذرا برا سا لگا، لیکن اب ہماری سمجھ میں آیا کہ واقعی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ دارالعلوم کے اساتذہ کو ٹوکنا آج کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن حضرت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ مقام دیا اور یہ ہمت دی کہ وہ متنبہ فرماتے ہیں۔ دوستو، مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے اعمال، تعلیم ہے، تدریس ہے، تصنیف ہے، تذکیر ہے وغیرہ، سارے نظام الحمدللہ اور سارے کام ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خدام کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کی، گویا کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں۔ اس کی تشریحات ہیں، وہ تشریح تو میں اب یہاں کرنا مقصد نہیں۔ والامام مؤتمن، اور مؤذن امین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پر اذان کا اہتمام کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، خصلتان معلقان فی اعناق المؤذنین صلاتہم و صیامہم، دو خصلتیں مسلمانوں کی، خصلتانی للمسلمین معلقاتانی فی اعناق المؤذنین، دو خصلتیں، دو کام جو عام مسلمانوں کے ہیں وہ مؤذنین سے وابستہ ہیں، ان کی گردن میں گویا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کی نمازیں اور ان کے روزے۔ مؤذن کی اذان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے مؤذن کا فریضہ بنتا ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہ پڑھے۔ اس کی اذان کو سن کر کوئی نماز پڑھ لے تو وقت سے پہلے اگر نماز پڑھ لی تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ مؤذن کی فجر کی اذان سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، مؤذن کی اذان سے پتہ چلتا ہے کہ غروب شمس ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا۔ ذمہ داری کا احساس دلایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم نے امامت کا عہدہ سنبھالا ہے، اذان کا عہدہ تم نے سنبھالا ہے، تو اپنے اس عہدے کا برابر خیال کرو۔ اس عہدے کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھنا تمہارا فرض ہے۔ معلمین اور مدرسین، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ پیشگوئی فرمائی یقیناً ایسا ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے سے، مختلف ممالک اور مختلف علاقوں سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، اس کا مخاطبین اولین حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام معلمین اور تمام اساتذہ اس کا مخاطب ہیں۔ شراح لکھتے ہیں فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، جب وہ طلبہ تمہارے پاس اپنی علمی تشنگی لے کر آئیں، وہ طلبہ تمہیں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں، وہ تمہارے پاس اب امانت ہیں قوم کی۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی میری طرف سے ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ خیر کی وصیت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین نے تمہارے اوپر اعتماد کیا ہے۔ اب تمہارا فرض یہ بنتا ہے اس بات کا خیال کیا جائے کہ برابر ان کی تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں، وقت پر برابر ہم پڑھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ظاہری تعلیم، اس ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان آنے والے طلباء کی اخلاقی اور ہر اعتبار سے تربیت، فاستوصوا بہم خیرا میں دونوں باتیں داخل ہوتی ہیں۔ شراح نے فرمایا ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اساتذہ کی بنتی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد کیا، یہ سب احادیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدام دین کو، جو بھی دین کی کوئی خدمت انجام دے رہا ہے، اب اس کی تفصیلات کو آپ پھیلائیں تو کوئی بھی کسی بھی دینی عہدے پر ہے، چاہے قاضی ہو، چاہے مفتی ہو، امام ہو، مؤذن ہو، مدرس ہو، ہر ایک کے لیے احادیث اور روایات موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے دوستو ہمیں غور کرنے کی، محاسبہ اپنا کرنے کی، کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ ہم ذمہ داری کو مدرسے کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، دارالافتاء کی طرف سے، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ جو ذمہ داری ہمارے حوالے کی گئی ہے، کیا برابر ہم اسے انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ دوستو دوسری چیز ہے کہ یہ طلبہ جن پر مدارس کا نظام موقوف ہے، جیسا کہ بتایا اور اس حدیث پاک سے بھی نکلا، یہ قوم کی ہمارے پاس امانت ہے۔ جس طرح سے ان کی تعلیم، ان کو علم سکھانا یہ ہمارے فرائض منصبی میں ہے، ان کی تربیت کرنا بھی فرائض منصبی میں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم استاد سے پڑھتا ہے تو اس کے سامنے کتاب ہوتی ہے، اس کی نظر کتاب کے حروف پر ہوتی ہے، اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں استاذ کی آواز کی طرف، استاذ کیا مضمون اپنی زبان سے ادا فرما رہے ہیں، لیکن اس کا جو خیال ہے، جو نظریہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ متوجہ ہوتی ہے استاذ کے نظریے اور استاذ کی سوچ کی طرف۔ استاذ کے جیسے خیالات ہوں گے، استاذ کے جیسے نظریات ہوں گے، استاذ کی جیسی سوچ اور فکر ہوگی، غیر اختیاری طور پر وہ چیزیں طلباء کے اندر، شاگردوں کے اندر منتقل ہوں گی۔ دوستو اسی لیے تو
ہمارے اکابر وہ بھی تو انہی مدارس میں پڑھے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو شمس و قمر بنا کر عالم کے اندر چمکایا۔ وہ بھی انہی مدارس کے خريج اور انہی مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، اور آج ہمارے مدارس سے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں تو سب کی زبان پر ظاہر ہے، اور اس میں کوئی خفا بھی نہیں ہے کہ وہ بات اور وہ نورانیت نہیں آ رہی ہے جو ماضی قریب میں ان مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء جو ہمارے اکابر کہلائے، ان کے علم میں جو نورانیت تھی، اللہ نے ان سے جو ہدایت کا بڑا کام لیا تھا، اس میں بہرحال کمی آتی جا رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیا پہلے کوئی ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے مدارس میں کوئی سہولیات پہلے کوئی زیادہ تھی؟ زیادہ نہیں، کم تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت کا مدرسہ ٹین پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اب تک بھی۔ پہلے مدارس میں اسباب کہاں تھے؟ بہت خستہ حالی تھی، اور ہمارے اکابر مدارس میں زیادہ تعیش کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی بات بڑی تھی، بہرحال ہم وہ مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں نے خود پڑھا حضرت شیخ کے کلام میں، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر حضرت کا جو کمرہ تھا وہاں گرمی میں کولر نہیں لگنے دیتے تھے کہ کولر میں اتنی ٹھنڈی ہوا میں رہ کر میں کیسے کام کر سکتا ہوں، اور دارالحدیث میں حضرت پنکھے نہیں لگنے دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر جو طلباء عیش کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ یہاں سے جانے کے بعد میں ان کو ایسے علاقے میں بھی جانا ہوگا اور ان کا سابقہ پڑے گا کہ جہاں پر وسائل مہیا نہیں ہیں یہ دین کی خدمت وہاں کیسے کر سکتے ہیں؟ جب منتظمین نے بھی چاہا کہ دارالحدیث میں پنکھے لگ جائیں تو حضرت نے آخر میں یہ فرما دیا کہ بھئی اپنی زندگی میں تو نہیں لگنے دوں گا، میرے مرنے کے بعد لگانا۔ تو بہرحال ان حضرات کے علم میں اللہ نے برکت رکھی تھی، نورانیت رکھی تھی دوستو۔ اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے ہر ایک اپنی کمزوری پر غور کرے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی آدمی کو اپنے محاسبے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، اس سے ترقی کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ دوستو، تربیت اور محاسبے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز بتا کر اس کی طرف توجہ دلا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو آیات میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو۔ ایک جگہ فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع پہنچائے گا۔ ایک جگہ فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، قیامت کے دن صادقین کو اللہ تعالی شانہ ان کے صدق کی وجہ سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدق کے معنی سچائی۔ عام طور پر اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں بہت محدود ہوتا ہے، اس کا تعلق محض زبان سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، زبان کی سچائی وہ بھی حقیقت ہے، لیکن دوستو اس کا مفہوم ذرا اپنے اندر زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صدق کے 4 درجات ہیں، 4 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 صدق جنان، الجنان بمعنی قلب، قلب کا صدق۔ نمبر 2 صدق مقال، ای الصدق فی اللسان، زبان کا صدق۔ نمبر 3 الصدق فی الافعال، آدمی کا عمل اور فعل بھی سچا ہو۔ الصدق، صدق جنان، الصدق فی الجنان، دل بھی سچا ہو، صدق لسان، زبان بھی سچی ہو، صدق فی الافعال، آدمی کا فعل اور عمل بھی سچا ہو۔ نمبر 4 صدق فی الاحوال، آدمی کی حالت بھی سچی ہو۔ شیخ سے کئی مرتبہ یہ مضمون سنا کہ صدق کے 4 درجے ہیں، حضرت کے ملفوظات چھپے ہیں، اس میں بھی یہ نقل کیا جمع کرنے والے نے، مرتب نے، کہ حضرت صدق کے 4 درجے بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت اس کی تشریح عام طور پر نہیں فرماتے تھے۔ تشریح کا تو اب موقع بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت غور کیا تو کچھ تشریحی باتیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ذہن میں ڈالی، ان کو اب بتانے کا موقع بھی نہیں، اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ بہرحال ان میں سے 1-2 بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جو کچھ اس پر غور کیا، وہاں میلوی شارم میں علماء کی مجلس میں ان 4 درجوں کو 4 مجلسوں کے اندر بیان کیا تھا، تو وہ انشاءاللہ کچھ دن میں کتابی شکل میں آئے گا، ایک صاحب نے ان کو مرتب کیا ہے۔ صدق جنان، آدمی کا قلب بھی سچا ہو۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حقیقت اور نفس الامر یعنی واقعے کے مطابق ہونا، یہ صدق کا اصل مفہوم ہے، کسی شے کا حقیقت یعنی واقعے کے مطابق ہونا۔ تو صدق قلب، دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو افعال قلب سے متعلق ہیں وہ حقیقت اور واقعے پر مبنی ہوں۔ اللہ کی توحید کا بندہ اعتقاد رکھے، اعتقادات ہیں، اخلاق ہیں، یہ افعال قلب ہیں، یہ صداقت پر مبنی ہونے چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ قلب کا صدق ہے۔ وغیرہ سب عقائد اس میں داخل ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سے ہمیں اس کا استشہاد ملا، الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون۔ اللہ نے عقائد کو بیان فرما کر ان پر حکم لگایا یہ لوگ سچے ہیں۔ حالانکہ عقیدے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، قلب کا فعل ہے، لیکن وہ حقیقت اور نفس الامر کے مطابق ہے، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اس کو صدق سے تعبیر فرمایا، یہ قلب کی سچائی ہے، قلب کا صدق ہے۔ دوستو، قلب کے افعال بعض ایسے ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے، دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے قلب کے جن افعال کا تعلق ہے ان میں بنیادی چیز ہے حسن ظن۔ ہم اپنے بھائی کے بارے میں کیا گمان رکھیں؟ اچھا گمان رکھیں یا برا گمان رکھیں؟ زبان سے تو کچھ نہیں کہنا پڑتا، یہ قلب کا ایک فعل ہے اور قلب کا ایک عمل ہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ اس میں حسن ظن ہونا چاہیے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا عمل وہ اچھے محمل پر محمول ہوتا ہے، اسے برائی پر محمول کرنا اس کے لیے دلیل چاہیے اور اسے اچھائی پر محمول کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو۔ یہ قلب کا عمل وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ حسن ظن اور صدق قلب کی صفت جب اس کی بنیاد قلب کے اندر پڑ جاتی ہے اور یہ صفت جب ترقی کرتی ہے تو پھر اس پر اللہ ثمرہ یہ عطا فرماتا ہے
کہ یہ شخص پھر اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، یہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے۔ بہت تفصیلی مضمون ہے، بس ایک دو بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مشائخ اور اکابر میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا کتنا اہم کارنامہ کہ اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا۔ کیوں بنایا؟ اکبر بادشاہ کے حالات ابتدا میں اچھے تھے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی صحبت میں علماء صالحین رہتے تھے، علماء کا بہت معتقد تھا، لیکن آہستہ آہستہ علماء سو نے وہاں جگہ بنانی شروع کی، تو جو علماء صالحین تھے انہوں نے وہاں سے جگہ چھوڑنا شروع کیا۔ ان علماء سو نے اکبر بادشاہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہیں، مجدد اپنے اجتہاد کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اکبر بادشاہ سے تملق اور چاپلوسی کرتے ہوئے کہ تم مجدد ہو، اس منصب پر تم ہو، تم ایک نیا دین بنا سکتے ہو۔ یہ بات اس کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی اور اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ اس نئے دین میں اسلام کی باتیں تو بہت کم تھیں برائے نام، زیادہ تر اس میں ہندوؤں کے کچھ عقائد تھے، سکھوں کے کچھ عقائد تھے، بدھ مذہب کے کچھ عقائد تھے، غرضے کہ وہ نیا دین کفر و شرک کا مجموعہ تھا۔ اس دین الہی کے کیا اجزاء تھے اس کی تفصیلات بھی کتب تاریخ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ وہ کفر و شرک کا مجموعہ تھا، اور بادشاہ نے جبری طور پر اس دین الہی کو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، وہ وقت یہاں بر صغیر میں، ہندوستان اس وقت میں، ادھر یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد تک، اور بنگلہ دیش اور یہ سری لنکا وغیرہ، یہ سب ہندوستان کی حدود کے اندر آتے تھے، جسے ہم بر صغیر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں بر صغیر میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اسلام مٹنے کے قریب تھا، اور کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اکبر بادشاہ سے اس سلسلے میں کوئی کچھ بات کر سکے۔ اللہ کے اس بندے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے ارادہ کیا، عہد کیا کہ مجھے انشاءاللہ اس نئے دین کی بیخ کنی کرنی ہے، مخالفت شروع کی۔ اکبر بادشاہ کو یہ بات پہنچی، جو اس کے مقربین تھے، اکبر بادشاہ کے مصاحبین تھے، انہوں نے اکبر بادشاہ کو ورغلایا اور کہا کہ سرہند کے اندر احمد نام کا ایک شخص ہے، وہ تمہاری مخالفت کرتا ہے، تمہاری حکومت کا بھی مخالف ہے، تمہارا باغی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اگر اسے بلائیں گے تو وہ آپ کے لیے سجدہ تعظیمی نہیں کرے گا۔ اکبر بادشاہ نے وارنٹ بھیجا اور حضرت کو بلوایا۔ حضرت نے مسنون طریقے پر السلام علیکم کہا، سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے سجدہ تعظیمی کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی ثابت نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تو اس کے دربار میں جو علماء تھے سو، وہ مناظرے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت کو تو اللہ نے علم کا سمندر بنایا تھا، حضرت نے قرآن کریم سے، احادیث شریفہ سے دلائل بیان فرمائے کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ وہ علماء ناکام ہوئے مکالمے اور مناظرے میں، حضرت کو واپس کیا گیا۔ اسی حال میں اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔
پھر جہانگیر اکبر بادشاہ کے بیٹے وہ تخت نشین ہوئے، تو مصاحبین نے جہانگیر بادشاہ سے بھی یہی کہا کہ سرہند کے اندر اس طرح سے ایک شخص ہیں، وہ تمہارے والد کی حکومت کے بھی مخالف رہے ہیں اور وہ تمہارے بھی مخالف ہیں۔ حضرت نے اس دین الہی کی مخالفت میں اپنی سرگرمیاں شروع فرما دی تھیں، اور حضرت نے اس کی صورت یہ نکالی، ابتدا یہاں سے فرمائی تھی کہ اکبر بادشاہ کے جو وزراء تھے، امراء تھے، ان میں جو کچھ دینی مزاج رکھا کرتے تھے، حضرت نے ان سے مذاکرہ اور دعوتی خطوط لکھنے ان کو شروع کیے اور ان کو دینی غیرت دلائی، اور یہ لکھا حضرت نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لایا ہوا یہ دین جو اتنی قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے تم بادشاہ کے مقربین ہو، وزراء ہو، امراء ہو، اور تم دیندار ہو، تمہارے باپ دادا سید تھے، تمہارے باپ دادا قضات تھے، مفتی تھے، بڑے عالم تھے، تم اپنے پچھلے حالات کو دیکھو، اور تمہاری موجودگی میں تمہارے ذریعے سے اور تمہارے دستخطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹا کر ایک کفر و شرک والا دین جاری کیا جا رہا ہے، تمہاری دینی غیرت کہاں چلی گئی؟ اس مضمون کے حضرت نے ان امراء اور وزراء کو خطوط لکھے تو اس کی بنیاد کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے حضرت نے اپنی کوششوں کو جاری کر رکھا تھا۔ بہرحال جہانگیر، تفصیلات ہیں، جہانگیر بادشاہ بنا تو جہانگیر کو بھی یہ شکایت پہنچی اور جہانگیر نے بھی حضرت کو بلوایا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جہانگیر نے حضرت کو گوالیار کی جیل میں قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ کافی وقت حضرت وہاں رہے۔ ایک مرتبہ اس جیل کا ہم نے باہر سے معائنہ بھی کیا، لوگوں نے وہاں بتایا کہ اس جیل میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا تھا۔ ایک روز جہانگیر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی دانتوں کے اندر دبا رکھی ہے اور فرما رہے ہیں، اے جہانگیر، تیرے اوپر افسوس ہے، تو نے اتنے بڑے شخص کو جیل کے اندر ڈلوا رکھا ہے۔ وہ گھبرا کر بیدار ہوا اور فوراً حکم دیا کہ حضرت کو یہاں لایا جائے۔ حضرت کو بلایا گیا اور پھر حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اپنی بات پیش کیجئے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے پھر پوری اپنی مدلل بات بادشاہ کے سامنے رکھی اور پھر آگے تفصیلات ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ پھر وہ نیا دین الحمدللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ نے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کی مخلوق، خاص طور پر امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ یہ جب پروان چڑھتا ہے، جب یہ قلب کا صدق اس میں ترقی ہوتی ہے، یہ صفت آدمی کی بڑھتی رہتی ہے۔ دوستو، لیکن ہم نے غور کیا کہ حضرت سے اللہ نے اتنا بڑا کام کیسے لیا؟ تو ایک اور واقعہ میں نے پڑھا۔ یہ سب ہونے سے پہلے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ حج کے ارادے سے چلے، دہلی آئے، پھر دہلی سے آگے کراچی جانا ہوتا تھا، وہاں سے سمندری جہاز میں سوار ہوتے تھے۔ حضرت دہلی آئے تو یہاں اس وقت کے بڑے بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات کی اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ حضرت میں خانہ کعبہ، خانہ خدا کی زیارت کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی بھی زیارت کی ہے یا نہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہے یا نہیں؟ تو اس وقت میں حضرت نے صدق سے کام لیا، یہ فرمایا کہ حضرت نہیں، وہ تو حاصل نہیں ہے، حالانکہ علم کے دریا تھے، لیکن محض ظاہری علم دوستو کافی نہیں ہوتا،
جب تک کہ اس کے ساتھ یہ دوسری محنت شامل نہ ہو جائے تربیت والی، خود اپنی تربیت والی، اس وقت تک اس ظاہری علم میں نورانیت اور برکت نہیں آتی۔ تو صدق سے کام لیا اور کہا کہ نہیں حضرت وہ حاصل نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے اللہ کی زیارت کرا دیں، معرفت کرا دیں، تو میں ابھی حج کے لیے نہ جاؤں، موقوف کر دوں، آپ کے پاس رہوں۔ چنانچہ حضرت نے ابھی حج کے سفر کو موقوف کیا اور وہیں خواجہ باقی باللہ کے پاس رہے اور وہاں سے تربیت حاصل کی۔ تو دوستو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ صدق سے کام لیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور صدق کے خاص طور پر یہ چاروں جو درجے ہیں تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ یہ صدق کی صفت انشاءاللہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو سمجھو کہ تربیت ہو گئی۔ ہمارے اکابر کو اللہ نے یہی شان امتیازی عطا فرمائی تھی، وہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے بارے میں غور کرتے تھے کہ میرے اندر کیا کمی پائی جاتی ہے۔ ایک مختصر واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر میں شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ، جن کے حالات سے آپ سب حضرات واقف ہیں، ایک مرتبہ بہت کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو ہمارے چند اکابر حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ چند اکابر رائے پور حضرت کی عیادت کے لیے گئے۔ وہاں رات میں ٹھہرے، دیکھا حضرت بہت مزمحل ہیں، کمزور ہیں، چارپائی سے اٹھنا بھی مشکل ہے۔ تو رات میں جب سب لوگ سو گئے تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ سب اکابر کے منظور نظر تھے، چونکہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص رہے ہیں، اور وہاں یہ سب اکابر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، یہ سب حضرات گنگوہ جایا کرتے تھے، سب کی خدمت مولانا یحییٰ صاحب کرتے تھے، تو سب کے منظور نظر تھے۔ تو شاہ عبد الرحیم نے مولانا یحییٰ صاحب کو تنہائی میں بلایا اور یوں کہا کہ دیکھو بھائی مولوی یحییٰ، صحیح بات بتاتا ہوں، مجھے بیماری کوئی نہیں ہے، مجھے اپنا حال معلوم ہے، لیکن ایک غم مجھے لاحق ہے، اس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ پوچھا حضرت کیا غم ہے؟ کہا غم یہ ہے، حدیث شریف کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ من احب لقاء اللہ، اللہ سے ملنے کی تمنا، یہ بات میں اپنے اندر نہیں پاتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں دوسرے زمرے میں تو نہیں ہوں، دوسری فہرست میں تو نہیں ہوں۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فرمایا کہ بیماری کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، بس یہ غم مجھے لاحق ہے، اس نے مجھے بالکل کمزور مزمحل بنا دیا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے محدث بھی تھے اور بہت ذکی اور ہوشیار تھے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جب کمزور ہو گئے اور تنہا دورے کی کتابیں پڑھانے میں حضرت کو کمزوری آنے لگی تو حضرت نے مولانا یحییٰ صاحب کو ہی دورے کی کتابیں پڑھانے کے لیے اپنا معاون بنا کر بلایا تھا۔ بہرحال تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اس حدیث کا مطلب وہ تھوڑا ہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کے مرنے کا جب وقت آتا ہے
تو اس وقت میں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ دوستو یہ ایک بہت دل سوز مضمون ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے ایمان والی زندگی، استقامت والی زندگی گزاری، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ رحمت ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی، عند الموت، جب مومن بندے کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس مومن بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور ملائکہ رحمت بے شمار تعداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ملائکہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے۔ روایات کے اندر آیا منتہا نظر تک ملائکہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت اس کے سامنے جنت کے مناظر، وہاں کی باغ و بہار، وہاں کی حوریں، وہاں کی لازوال نعمتیں اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے ملک الموت جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ اس جنت کے منظر کو دیکھ کر اس کا دل بچلنے لگتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ اس موقع کے لیے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے دوسری قسم کے لوگ اگر ہیں تو ملائکہ رحمت نہیں آتے، ملائکہ عذاب آتے ہیں، اور اس کے مرنے کے وقت میں جنت کا منظر نہیں جہنم کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ہرگز دنیا سے نہیں جانا چاہتا، اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں کرتا۔ فرمایا اسی کو آپ علیہ السلام نے، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس بندے سے ملنے کو پسند نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت اس حدیث کا تعلق تو مرنے کے وقت سے ہے، اور آپ کے ابھی مرنے کا وقت تھوڑا ہی آیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کا وقت آ گیا، یہ شبہہ تھا۔ حضرت کی مولانا یحییٰ صاحب کے بیان سے وہ شبہہ ختم ہو گیا۔ صبح اٹھے تو بالکل ٹھیک، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی کمزوری ہے، حشاش بشاش۔ پھر جب وقت آیا اللہ کے پاس جانے کا تو بہت عجیب حالات حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہو گئے تھے۔ دوستو یہ حضرات تھے، یہ ہدایت کا مینارہ تھے، ان سے اللہ نے کام لیا، ان کے فیض کو ساری دنیا کے اندر پہنچایا۔ ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد، ان کے حالات کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے ان سے بھی ہدایت کا بڑا کام لیا۔ کتنی بڑی برکت اور نورانیت ان حضرات کے علم میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ کیوں؟ یہ حضرات ہمیشہ صدق کا خیال فرماتے تھے، دل بھی سچا ہونا چاہیے، زبان بھی سچی ہونی چاہیے، ہمارا عمل بھی سچا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں، لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقت میں ہماری نیت اس عمل سے وہ نہیں ہے۔ یہ عمل کا جھوٹ ہے۔ صدق کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری حالت بھی صحیح ہونی چاہیے، حال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، یا اللہ جو تو میری دو حالتیں ہیں، ایک باطن کی حالت اور ایک ظاہر کی حالت، جیسے میری ظاہر کی حالت اچھی ہے نیک ہے، یا اللہ میری باطن کی حالت کو بھی تو نیک بنا دے۔ صدق کی یہ 4 قسمیں ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ تو دوستو مجھے اپنے ساتھیوں سے، حضرات اہل علم سے اور اپنے بزرگوں سے یہی عرض کرنا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، شیخ یونس صاحب کے حوالے سے کہتا ہوں، حضرت بڑے تھے، وہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ اپنے محاسبے سے کبھی غافل نہ ہو۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم پڑھا بھی رہے ہیں، امامت بھی کر رہے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے علم میں اور ہمارے ان شاگردوں کے علم میں وہ برکت اور نورانیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا خود ہمارے اندر تو کمی نہیں ہے؟
یہ کمی کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشع۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کو معاف فرما، یا اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرما، ساری مخلوق پر یا اللہ رحم فرما، یا اللہ سارے عالم سے اس وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ خاص طور پر ہمارا جو یہ دینی نظام ہے، مساجد کا، مدارس کا، مراکز کا، مکاتب کا، یا اللہ ہمیں معاف فرما جو ہماری اس میں قصور اور کوتاہی رہی ہے۔ یا اللہ ہم صدق دل سے تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اس نظام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ حسب سابق بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظاہری اور معنوی ترقیات کے ساتھ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے، ایسے اخلاق کی توفیق عطا فرما جن سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ایسے اعمال اور اخلاق عطا فرما، نصیب فرما جن پر تیری طرف سے خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، خاص عنایتیں نازل ہوتی ہیں، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا اللہ ایسے اعمال اور اخلاق سے ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت فرما جن پر تیرا وبال اترتا ہے، تیری گرفت آتی ہے، مواخذہ آتا ہے۔ یا اللہ بے شک ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم تیرے گرفت کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم بے سہارا ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ بلا استحقاق معاف فرما۔ یا اللہ حاضرین کے قلوب میں جو اپنی جائز حاجات ہیں تو سب کے حال سے واقف ہے، سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بلا استحقاق جنت کا دخول اولی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔